ایک سوال لکھا ہے، میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں پر میرا طرز زندگی اس سے مانع ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، ایک ہے تمنا۔ تمنا تو ہر مسلمان کی کہ میں کیا بن جاؤں؟ دیندار، مجھے جنت ملے، اللہ راضی ہو، پیغمبر علیہ السلام راضی ہو۔ ایک ہے تمنا اور ایک ہے ارادہ۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ میرا ارادہ ہے، وہ ارادہ ہوتا نہیں عموماً، بلکہ صرف کیا ہوتی ہے؟ تمنا۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک والد کا بچہ ہے، وہ اس سے کہے بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو کیا بناؤں؟ ڈاکٹر۔ اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ جب وہ 3 سال کا ہو جائے، 2.5 پونے 3 سال کا، تو فوراً کسی ادارے میں داخلہ اسکول میں، لیکن اس نے اس کو روکے رکھا اور بھیج دیا کسی لوہار وغیرہ کے پاس 10 سال کے بعد، تو بنے گا کیا؟ تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ڈاکٹر، ارادہ نہیں، تمنا ہوگی، لیکن ارادہ اس کا کیا ہے؟ تو ایک ہے تمنا اور ایک کیا ہے؟ ارادہ۔ کیا ہو گیا اس کو بھائی؟ یہ ان مائک والوں کی کمزوری ہے، کس کی ذمہ داری؟ ان مائکوں کی، پرسوں ہی رکھی تھی کسی کی، اس کو کون پکڑتا رہے گا؟ تو میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں نے پہلے کیا بتا دی؟ یہ جو میں نے اوپر والے سوال کے جواب میں کچھ باتیں بتا دی، یہ صرف اس سوال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پرچے میں جتنے سوالات ہیں، اکثر سوالات کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمت، تو یہ صرف اس بدنگاہی والے معاملے کے ساتھ خاص نہیں، ہر جگہ دیندار مسلمان بننا چاہے تو سب سے پہلی چیز یہاں بھی کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے لیے کچھ دیندار دوستوں کا انتخاب کرے۔ دیندار دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ مشہور ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو دینداروں کے ساتھ، نماز والوں کے ساتھ، شرم و حیا والوں کے ساتھ، خوف خدا والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا تو انشاءاللہ ان کا رنگ آئے گا۔ اور خدا نخواستہ آوارہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو آوارگی آئے گی۔ اس لیے ہے نا قرآن پاک میں کہ ایک بندہ جو ہے میدان محشر میں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم جو بھی کوئی ہو، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا اور کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، تمنا کرے کاش کہ میں نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنوایا نہ۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری سے مجھے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، پس کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، اس کی دوستی کے میری زندگی پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ ان نے کیا لکھا ہے کہ میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس حدیث کی روح سے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، دیندار دوست بنائے تو انشاءاللہ ان کا رنگ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ، تمنا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تمنا تو کرتا ہے لیکن نہ ارادہ ہے نہ عمل ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو فرمایا ہے بے وقوف۔ دیکھو آج مجلس ذکر اگر اس کو کرنا ہے تو نماز کا وقت بھی ہونے لگا، ذکر فجر میں ہوتا ہے، آج اسی کا کریں گے تھوڑا۔ کتنے بجے نماز ہے بھائی؟ 9 بجے، 25 منٹ ہیں ابھی، اذان میں 10 منٹ ہیں۔ ابھی تو ایک ہی دوسرا ہی سوال ہے، اس میں ہے کل 18۔ بتاؤ کیا کریں؟ ہاں
تو میں ایک دیندار مسلمان بننا چاہتا ہوں پر میرا طرز زندگی اس سے مانے. وہ طرز زندگی بنتا ہی ہے جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے جو آوارہ قسم کے ہوں. تو جو انسان دیندار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پختہ ہمت اور پختہ ارادہ، اور پھر دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور ایک یہ کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں تو جسمانی امراض میں انسان کیا کرتا ہے؟ ایک تو اگر کوئی مرض عام ہو جس میں انفیکشن کا کیا ہو، خطرہ ہو، تو بعض مرد وہ بھی لگاتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ماسک بھی لگاتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی احتیاط کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی ایک ڈاکٹر سے کیا رکھتے ہیں؟ رابطہ. تو ایک تو کسی کو اپنا مشیر بنائے، اس سے اپنے دینی معاملات میں کیا لیتا رہے؟ مشورہ لیتا رہے. اور دوسرے اپنا اٹھنا بیٹھنا دیندار دوستوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، اور اپنا نظام الاوقات متعین کر لے. ٹائم ٹیبل جس کو آپ بولتے ہیں، جیسے کھانے کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، ٹیوشن کا وقت ہے، ہر چیز کے لیے. تو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس نے نظام الاوقات بنایا. ایسے ہی اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے بھی کیا کر لے؟ ایک نظام الاوقات بنائے. مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے ضرور تھوڑی دیر ذکر و اذکار کے بعد قرآن پاک کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت. اور روز اللہ سے مانگنا ہے، دیندار دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جب بندہ یہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ دکھلائیں گے. ہے نا حدیث قدسی کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف کتنا بڑھتا ہوں؟ ایک بالشت اگر جب بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک با چلتا ہوں. یہ ہاتھ اور با یہ سمجھانے کے لیے حدیث میں. اور جب میرا بندہ میری طرف کیا ہے؟ چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف. لیکن آغاز کس کو کرنا ہے؟ ہاں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا بچہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ابا جان کے پاس پہنچ جاؤں، اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاؤں، تو کیا کرے گا؟ ہاں، بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ والد ہی چاہ رہا ہے میرا بچہ میرے پاس آ جائے، ایک ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ میں والد کے پاس پہنچ جاؤں اور والد پر نظر پڑ گئی ہے، لیکن بچہ ہے کمزور، اتنا کمزور ہے کہ یہ جو والد اور بچے کے درمیان فاصلہ یہ 100 قدم کا ہے. بچہ زیادہ سے زیادہ 3 4 5 قدم اٹھا سکتا، اس سے زیادہ اس کو چلنا ہی نہیں آتا. تو چاہے والد نے بلایا، چاہے بچہ خود آنا چاہتا ہے، بچے کے پاس میں نہیں کیا ہے، لیکن اس کے پاس میں کتنا ہے؟ 4 5 قدم. تو چاہے وہ خود آنا چاہتا تھا یا والد صاحب نے بلایا، جب اس نے 4 5 قدم اٹھائے جو اس کے بس میں تھا، اب وہ بیچارہ کیا ہو گیا؟ بے بس ہو گیا، نہیں ہو گیا. اب آگے اللہ اس کا کام بنا دیں گے، یعنی وہ جو بچہ ہے اس کا کام کون کرے گا؟ والد دوڑے گا اور اس کو اٹھا کر لائے گا. لیکن آغاز کس نے کیا؟ بچے اور والد میں فرق تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسا فرق ہے نہیں. ہم تو اللہ کے یہاں، ہماری تو کوئی یہاں تو بچے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی. تو جیسے بچہ منزل تک پہنچانے میں ہر اعتبار سے کس کا محتاج ہے؟ والد کا. لیکن ہمت بہرحال بچے کو کرنی ہے، اس نے 2 4 قدم اٹھائے، آگے ساری منزل کس نے طے کی. تو ایسے ہی بندہ ہمت کرے، دیندار بننے کا ارادہ کرے، اور جو کچھ اس کے بس میں ہے وہ کر لے. آگے یہاں وہ بے بس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ سارا کام بنائے.